अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि उनके सूबे में अगर कोई सरकारी अफसर आवाम से रिश्वत मांगे तो आवाम उसके सर में ईंट दे मारे और उसके बाद मेरे पास आ जाए, मैं उस अफसर के घर वालों को बता दूंगा कि इस शख्स ने ईंट मार के आपके वालिद जो कि अफसर थे, आपका बाप जो अफसर था, आपका जो शौहर जो था वो सरकारी अफसर था, उसको जहन्नम से बचाया है। मतलब उसको जान से मार देना है, ये कहा है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर का। और आपको पता है अली अमीन गंडापुर जो है, उनका जो माजी है वो बड़ा ताबनाक है। उसमें आपको पता है कभी वो इमरान खान के लिए शहद लेके आते रहे हैं, कभी वो इमरान खान के लिए तितर बतेर और उसके बाद शिकार की कई दूसरी किस्में भी लेके आते रहे हैं। अब इमरान खान ने उनकी आला खिदमात के सिले में उसको खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर बना दिया है। और ज़ाहिर है जब अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर होगा तो वो इस तरह की बातें तो करेगा। जब से उसने ये कहा है कि सरकारी अफसर का सर ईंट मार के तो फाड़ दें, उसके बाद पता नहीं अब वो अफसर जिंदा रहता है या मर जाता है। लेकिन अब आवाम जो है इस बात पे सोचना शुरू कर दिया उन्होंने कि अब वो जहां भी जाएं, किसी भी सरकारी अफसर के पास जाएं तो वो अपनी ईंट साथ लेके जाएं, क्योंकि अगर वो रिश्वत मांगेगा तो उसको ईंट मार देंगे, वरना वो उनका काम करेगा। मतलब ये अब ईंट जो है वो बिल्कुल साथ लेके जानी है हर बंदे ने। ये अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को ये मैसेज दिया, ये उनको बताया कि आपने ईंट साथ लेके जानी है। और जब से खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने ये बात की है अली अमीन गंडापुर ने, उस वक्त से सोशल मीडिया पे उनकी मुखालिफ पार्टियों ने मुल्क के अंदर उनके इस बयान के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर उस वक्त कहाँ थे जब खैबर पख्तूनख्वा में 20 साल से रिश्वत का बाजार गर्म था। और इस बात की गवाही जो है वो शेर अफजल मरवत ने भी दी है कि पिछले 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में रिश्वत बहुत ज़्यादा चली है, करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है। और यही नहीं है जनाब, मैं ये कह रहा हूँ जो अली अमीन गंडापुर है इस वक्त कहाँ थे जब इमरान खान 190 मिलियन पाउंड की रिश्वत ले रहा था। अली अमीन गंडापुर उस वक्त कहाँ थे जब वो घड़ी तोशाखाना की एक अरबों की घड़ी जो है, अरबों रुपए की घड़ी में जो करप्शन हो रही थी, जो फटी लग रही थी, झाड़ी लग रही थी, वहाँ पे वो अली अमीन गंडापुर उस वक्त कहाँ था। उसने इमरान खान के सर पे ईंट क्यों नहीं मारी उस वक्त, खुद से क्यों नहीं मारी अपने पार्टी हेड के सर पे जब वो चोरी कर रहा था। उसके बाद जब बुशरा बीबी जो है वो मलक रियाज लोगों से डायमंड के सेट मांग रही थी, उस वक्त अली अमीन गंडापुर ने वे बुशरा बीबी को ईंट क्यों नहीं मारी। और उसके बाद जनाब जो फराह गोगी जो है पंजाब में रिश्वतें ले रही थी, पंजाब में चोरी हो रही थी रिश्वत और इस तरह के जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही थी उसमें सरेआम रिश्वत ली जा रही थी, उस वक्त अली अमीन गंडापुर कहाँ थे। उन्होंने फराह गोगी का सर क्यों नहीं फाड़ा। और यही नहीं है, उन्होंने जो पंजाब के वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार सरेआम रिश्वत ले रहे थे, सरेआम दिहाड़ियाँ लगा रहे थे, सरेआम फटियाँ लगा रहे थे, उस वक्त वो कहाँ थे। जनाब अली अमीन गंडापुर साहब आप कहाँ थे जब परवेज़ लाई जो है वो चोरी कर रहा था, चकारी कर रहा था, और मोनस लाई जो है वो सड़कों के ठेकों में से पैसे कमा रहा था, रिश्वत ले रहा था, चोरी कर रहा था। आपने उस वक्त मोनस लाई का सर क्यों नहीं फाड़ा। ये सवाल पैदा होता है ना। आज आप देखें ना, ये तो मैं आपको 3.25 साल जो पीटीआई ने वफाक में हुकूमत की है और केपी में 10 साल हुकूमत की है, मैं उसकी दास्तान बता रहा हूँ। और केपी के अंदर कितनी रिश्वत चली, कितनी वहाँ पे करप्शन हुई। अली अमीन गंडापुर को चाहिए था कि जितने लोगों ने रिश्वत ली वहाँ पे, जितनी लोगों ने करप्शन की, सबको वो ईंटें मारता। पंजाब में जो मियाँ असलम इकबाल था, ये जितने उनके हवारी थे, उनको ईंटें क्यों नहीं मारी गई। यही नहीं जनाब, ये तो बात बहुत आगे तक बढ़ रही है, बहुत आगे तक जा रही है और आगे जा रही है। कैसे? आज आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ पेशावर के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ पेशावर के अंदर 12,252 लोग हैं जो बिजली चोरी में पकड़े गए हैं। 12,252 लोग बिजली चोरी में पकड़े गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। ये 12,252 लोग जो चोरी कर रहे हैं, जो रिश्वत के ज़मरे में आती है, अली अमीन गंडापुर को चाहिए इन सबको ईंटें मारे। और इसके बाद पेशावर के अलावा जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के बाकी शहर हैं जहाँ बिजली चोरी या दीर है, वहाँ पे
پہ نوشہرہ ہے، وہاں پر اپر دیر ہے، وہاں پہ پھر یہ فاٹا کا علاقہ ہے جہاں پہ لوگ مسلسل بجلی چوری کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو بجلی چوری ہو رہی ہے وہاں کی پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وابڈا کے ساتھ مل کے، بجلی کی جو کمپنیز ہیں پیسکو ہے اس کے ساتھ مل کے وہاں پر یہ بجلی چوری انہوں نے ختم کرنی ہے، اور خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں ان کے فارمولے کے مطابق ان سب لوگوں کو پہلے اینٹیں مارنی چاہیے۔ اور آج آپ دیکھیں نا، ابھی بھی آپ خیبر پختونخوا میں ابھی چلے جائیں، ابھی بھی سرکاری افسران رشوتیں لے رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی اینٹ نہیں لگی۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، آنے والے چند دنوں کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پٹھان جو ہوتے ہیں یہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھیں ووٹ دیتے وقت بھی نہیں سوچتے کہ ہمارا صوبے کا پہلے 10 سال کیا حشر کیا، پھر بھی انہوں نے اسی پارٹی کو ووٹ دیا ہے، اس لیے یہ سوچتے نہیں ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ ضرور خبر دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا میں کسی سرکاری افسر کو کسی بندے نے ویسے ہی خامخواہی ہوتا ہے نا سم ٹائم خامخواہی کسی سے دشمنی ہو تو اس کو اینٹ مار دی اور بندہ مر گیا ہے، اور اس کا جو FIR درج ہوگی اس وقت اس بندے کے خلاف نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور اس پہ ہونی چاہیے۔ جناب آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ جو خیبر پختونخوا میں یہ حکومت بنی ہے، جن لوگوں نے طالبان سے لڑتے لڑتے اپنی جانیں دیں، ANP ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، وہ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، وہ اسمبلیوں سے باہر چڑھ گئے ہیں، پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے، ان کو اتنے ووٹ ہی نہیں ملے، اور جن لوگوں نے طالبان کو وہاں لے کے آئے، جو بھی دہشت گردی کر رہے ہیں، جو افغانیوں کو لے کے آئے، اس کے بعد جناب لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اسٹیبلشمنٹ کے مخالفت میں۔ حالانکہ ان کو اگر سوچا جائے تو یہ وہ لوگ تھے جو طالبان کے خلاف لوگ تھے، ان کو KPK کے عوام کو ووٹ دینا چاہیے تھا، ANP کو ووٹ دینا چاہیے تھا، جمعیت علماء اسلام کو دینا چاہیے تھا، پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے تھا، نون لیگ کو دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جو طالبان کے سپورٹر ہیں، جو افغانیوں کو دوبارہ سے، جو دہشت گردوں کو ملک میں لے کے آئے، جو آج فساد پھیلا رہے ہیں، ان کو ووٹ دیا۔ اب یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، اب لوگوں کے سروں میں اینٹیں لگیں ہی لگیں۔ آپ دیکھیے گا KP میں آپ کو اینٹ ہی نہیں لگے گی، اب لوگ پسٹل ساتھ لے کے جائیں گے، اپنی جیب میں انہوں نے پسٹل رکھا ہوگا، گن رکھی ہوگی، اور وہ اینٹ تو پتہ ہے آپ کو، اگر پکڑ کے اینٹ اندر لے کے جانے لگیں گے تو رستے میں پولیس والے ہوں گے، وہ اینٹ پکڑ لیں گے، اس لیے وہ جیب میں پسٹل رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں، جس طرح وہاں پہ اسلحہ عام ہے، پسٹل عام ہے، وہ سرکاری افسروں کو گولیاں ماریں اور جان سے مار دیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ساری FIR جو ہیں یہ علی امین گنڈاپور کے خلاف درج ہونی چاہیے۔ ناظرین آپ دیکھ لیں جناب، اب قیدی نمبر 804 میں بھی ان کو قیدی نمبر 804 ہی کہہ رہا ہوں، 804 جو ہے اس کو ویڈیو کال کی سہولت مل گئی ہے۔ اب وہ ویڈیو کال کے ذریعے علی امین گنڈاپور کو کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ وفاق کو ٹف ٹائم دو، آپ شہباز شریف کو نہ مانو، آپ وفاقی حکومت کو نہ مانو، آپ ان کے خلاف لانگ مارچ کرو، آپ ان کے خلاف جلسے کرو۔ ان کا کام ہے نا ملک میں، جو اکانومی چاہے ہماری جتنی بھی سینسٹیو ہے، اکانومی ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے، لیکن ان کے لیے کوئی معیار ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ 2013-14 سے جب سے یہ نیا پاکستان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بعد 2017 تک ہمارا ملک بالکل ٹھیک تھا، ہمارے ملک میں کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن جب 2018 میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ججوں نے مل کے نیا پاکستان بنانے کی کوشش کی ہے تو یہ سارا ملک کا حشر ہوا ہے۔ آج جو مہنگائی ہے، آج جو بجلی کا ریٹ زیادہ ہے، آج جو گیس کا ریٹ زیادہ ہے، آج جناب جو اجناس مہنگی ہیں، آج سبزیاں مہنگی ہیں، گوشت مہنگا ہے، اور آٹا مہنگا ہے، جو چیزیں ہیں، چینی مہنگی ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی 4.25 سال وہ مس گورننس، جو انہوں نے صوبے کو غلط طریقے سے انہوں نے مینج کی، صوبے کو غلط طریقے سے 10 سال انہوں نے مینج کیا، وفاق کو 4.25 سال، اب ملک کو انہوں نے اتنا غلط ڈگر پہ چلایا، IMF سے پیسہ لے کے اس کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، ان سے جو کمٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ پوری نہیں کی، جس وجہ سے ہمارے اتنے سارے سرکولر ڈیٹ کھڑے ہوئے، گیس کا کھڑا ہوا، بجلی کا کھڑا ہوا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے، پیٹرولیم کمپنیز کا جو ہے وہ ان پیڈ 700 ارب جو ہے وہ PTM کی حکومت نے پے کیا۔ یہ سارے خسارے ہیں، اور اب آپ کو پتہ ہے یہ ساری سبسڈیز ختم کی جا رہی ہیں، اس وجہ سے یہ بل جو ہیں یہ زیادہ مہنگے ہوئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں IMF سے ایگریمنٹ ہو گیا ہے، حکومت جو ہے وہ جس بھاؤ ان کو بجلی بنے گی اسی بھاؤ یہ عوام کو دیں گے، گیس بھی دیں گے، ہو سکتا ہے یہ مہنگی ہو یا ہو سکتا ہے یہیں رہے، لیکن جو عمران خان نے بے وقوفی کی تھی کہ باہر سے 250 روپے لیٹر پیٹرول لے کے لوگوں کو 150 روپے لیٹر دیا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 لاکھ کا پیٹرول اگر پاکستان امپورٹ کرے، میں مثال دینے لگا ہوں، اس میں
میں 90,000 کا امیر لوگ پیٹرول فل کرواتے ہیں اپنی گاڑیوں میں، فارچونر، BMW، بڑی گاڑیاں، لگژری گاڑیاں، ان میں جو امیر لوگ ڈلواتے ہیں 10,000 کا قریب ڈلواتے ہیں، موٹر سائیکلوں میں، موٹر بائک میں، رکشوں میں، اس طرح. تو وہ جو 90,000 کا پیٹرول آپ نے سبسڈی دے دی اس کے اوپر، اس کو سبسڈائز کر دیا، کس لیے کیا، کیوں کیا؟ اس کو تو نہیں آپ کو سبسڈائز کرنا چاہیے تھا، امیروں کو تو فائدہ نہیں پہنچانا چاہیے تھا. یہی وجہ تھا کہ 700 ارب روپیہ جو ہے PDF کی حکومت نے آ کے وہ پے کیا اور ملک جو ہے ہمارا وہ کنگال ہو گیا. آپ کو پتہ ہے عمران خان کی حکومت میں یہ سارے فیصلے ہو رہے تھے کہ پاکستان سری لنکا بننے لگا تھا. ان کے جو شوکت ترین تھے انہوں نے کہا تھا پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. بس شیخ رشید نے بھی کہہ دیا جو ہم پہ آفت پڑنی تھی وہ PDM پہ پڑے گی. عمران خان نے خود کہا تھا اللہ کا شکر ہے یہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئے ہیں، ورنہ جو بوجھ مجھ پہ پڑنا تھا، جو میں نے یعنی چیزیں روکی ہوئی تھی وہ ساری اب ان کو کرنی پڑیں گی. لیکن ملک کی اکانومی جو ہے تباہ ہو چکی تھی. ناظرین ہماری دعا ہے کہ ہمارا معاشی نظام جو ہے پاکستان کا پہلے سے بہتر ہو. آنے والے دنوں میں عوام کو قربانی دینا پڑے گی. ہماری دعا ہے کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. پاکستان زندہ باد.